سو واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی اٹیچڈ؟ کیا لوگوں سے بالکل اٹیچ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کوئی نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے؟ یا اگر آپ کسی کو مس کریں، خاص طور پہ اگر آپ نے شہر تبدیل کیا ہے، ملک تبدیل کیا ہے، آپ مائگریٹ کر کے کہیں اور چلے گئے ہیں، تو پھر اپنے اس دل کو کیسے سمجھائیں؟ کتنا پریکٹیکل ہونا چاہیے اور کتنا ایموشنل ہونا جائز ہے؟ آج ہمارے پینل سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. زبردست پینل ہے جی. فرسٹ اینڈ فارموسٹ سارا مشہود ہمارے ساتھ موجود ہیں, who is the چیف آپریٹنگ آفیسر آف ٹورک. اٹس اے آرگنائزیشنل اینڈ پرسنل ٹرانسفارمیشن آرگنائزیشن. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اس کے علاوہ زہیر علی بوائے ہمارے ساتھ موجود ہیں. زہیر از آلسو این او ڈی ٹرینر, ہیز بین ڈوئنگ اے لاٹ آف کمیونٹی ورک ایز ویل, ورکس ود all age brackets, young people as well as young organizations. So we'll have a lot to draw from his experience. And last but definitely not the least, we also have Dr. Tahira Rubab, جن کی اپنی کنسلٹنسی ہے, and she is also an MHPSS consultant to various organizations. بہت بہت شکریہ طاہرہ آپ کی بھی موجودگی کا. سب سے پہلے اگر زہیر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں, جس اٹیچمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, جن چیزوں سے ہم مانوس ہو جاتے ہیں, فیملیئر ہوتے ہیں, ہماری روٹین میں کوئی بھی تبدیلی آئے ہم ان کو مس کرتے ہیں. دس از اے ویری نیچرل فینومینا. When does it become a problem? When does it go beyond the normal realms of attachment? دیکھیں, سب سے پہلے it's very important to understand کہ it's actually at a certain degree you're right, it's good کہ ہم تھوڑا بہت جب کسی چیز سے اٹیچ ہو جاتے ہیں, روٹین ہونا, پریکٹس ہونا, ایک فیملیئر سرکل ہونا, ایک سیف سرکل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہاؤ ایور جب اس کے اوپر آپ کی ڈپینڈنسی کمپلیٹلی, آپ کا موو اراؤنڈ کرنا, آپ کا بات چیت کرنا, آپ کا موڈ, آپ کی فیلنگس, ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ اٹ اسٹارٹس افیکٹنگ, کہ آپ کا جو ہے کہ کہتے ہیں اس اٹیچمنٹ کے اوپر اگر ڈپینڈ کر گیا ہے تو then it is a very big problem. I think what you're referring to is anxious attachment. یعنی آپ obsessive ہو جائیں, آپ کو ایک شخص کے بغیر نہ چین آ رہا ہو, نہ ایک جگہ کے بغیر. جیسے کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا جی, مجھے اپنے کمرے اپنے تکیے کی عادت ہے, مجھے نیند نہیں آ رہی اس کے بغیر. That I feel is definitely not right. Absolutely. And that is exactly where we're coming from, is because جب ہم again development sector کی اگر ہم بات کریں, ہم بہت سارے communities کی بات کریں, تو ہر کمیونٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک ادارہ موجود ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور وہ کمیونٹی کے جب لوگ بہت زیادہ اس ادارے پہ ہی ریلائی کرنے لگتے ہیں, وہ کمیونٹی کی گروتھ جو ہے وہ ڈیڈ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونا بند ہو جاتی ہے, وہاں کے لوگ پروگریس کرنا بند کر جاتے ہیں, بیکاز وہ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے ہیں اپنی گروتھ کے لیے, اپنی سیلف اس کے لیے. چھوٹے سے چھوٹا پرابلم ہے کہ گھر کے اندر جو ہے پانی مسنگ. This is also how you're referring to it is also resistance to change. یعنی کئی دفعہ ہمارا جو طریقہ کار زندگی کا بن جاتا ہے, پانی نل میں نہیں آ رہا تو چلو ٹینکر ڈلوائیں گے, اور اب ہمیں اس کی عادت ہو گئی ہے. ناٹ دیٹ وی شوڈ بی ورکنگ ٹورڈز چینجنگ دا میکینزم. یا گھر میں جی ایکس بندے کی ذمہ داری ہے کہ اس نے کھانا بنانا ہے, اب وہ نہیں ہے تو سارے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. نو بڈی کین امیجن اے لائف ٹو بی مختلف یا ڈفرینٹ ان کیس دس پرٹیکولر کاگ از مسنگ. تو طاہرہ جی, یہ اگر سوال آپ کے پاس لے کے آؤں کہ انہیلدی اٹیچمنٹس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ بیسیکلی بہت خوبصورتی سے آپ اٹیچمنٹ کے پوائنٹ کو جو ہے بنایا ہے, بیس بنایا ہے. ہم سب جو اپنے ریلیشن شپس بناتے ہیں, جو سوشل انٹریکشنس ہماری بنتی ہیں, ورکنگ ریلیشن شپس ہوں, ورک پلیس پہ ہو یا اپنے گھر پہ ہو, اٹ از آل بیسڈ آن آر اٹیچمنٹ جو ہمارے پیرنٹس کے ساتھ بنی ہوئی ہوتی ہے. صحیح. تو ڈفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی اٹیچمنٹ بڑی سیف اٹیچمنٹ ہوتی ہے. وہ سیف اٹیچمنٹ ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بڑی ہیلتھی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. دے ڈونٹ فائنڈ difficulty in switching jobs, they don't find switching their places. ان کو اس چیز میں کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہے, بیکاز دے آر ویری سیکیور ود دیئر بیس. ان کی بیس بہت سیکیور ہے, اور وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ بڑا سیکیور ان کا اٹیچمنٹ ہے. بٹ دیئر جو کہ انسیکیور ہم اس کو اٹیچمنٹ کہتے ہیں, اینکشیس اٹیچمنٹ کے علاوہ ایک اور ٹائپ ہوتی ہے. اس میں ہوتا ہے آپ کی جو اٹیچمنٹ اپنی فیملی کے ساتھ رکھتی ہوتی ہے, بیکاز دا فرسٹ اگر آپ کو وہ ٹچ یاد ہے جب مدر فرسٹ ٹائم اپنی بیبی کو ہولڈ کرتی ہے, اس کو سائیکولوجیکلی فائٹ کرتے ہیں, جب مدر اپنی بیبی فرسٹ ٹائم ہولڈ کرتی ہے, دیٹ از دا فرسٹ اٹیچمنٹ فیل. ایکچولی وہ پہلا اٹیچمنٹ فیل ہوتا ہے, اور وہ جتنا وارمتھلی اٹیچ ہوتا ہے, وہ جتنا
اچھا اور اسٹرانگلی اٹیچ ہوتا ہے. What a beautiful thought. آپ نے کہا کہ پہلا بانڈ جو آپ بناتے ہیں, پہلا ہیومن کانٹیکٹ از امپورٹنٹ. اچھا طاہرہ, آپ کی آواز تھوڑی سی میرے پاس آڈیو خراب آ رہی ہے, ویل گیٹ دیٹ فکس, بٹ آئی وانٹ ٹو برنگ دس کویسچن ٹو یو ایز ویل, برنگنگ اٹ بیک ٹو دا اسٹوڈیو. سارا, مجھے بتاؤ کہ ابھی ڈاکٹر طاہرہ نے جو کہا, آئی تھنک اٹ مائٹ بی مسکنسٹروڈ ایز کہ اگر آپ اینشیسلی اٹیچڈ ہیں تو اس کا اپوزٹ ہے کہ آپ سیکیورلی اٹیچڈ ہیں. کئی دفعہ اوائڈنٹ اٹیچمنٹ اسٹائل بھی تو دیکھا گیا ہے, یعنی کئی لوگ ایسے جو اپنے آپ کو بڑا کولڈ رکھتے ہیں, پریکٹیکل رکھتے ہیں, اپنے انر سرکل میں کسی کو آنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے ہوتے, ان کے ارد گرد ایسا لگتا ہے کہ ایک قلعہ بنا ہوا ہے, دے آر ان سائڈ اے فورٹ اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیٹ پیپل ان. ایون دیٹ از انہیلدی, رائٹ؟ ویری انہیلدی آئیڈ سے. اور میرے خیال سے ان سب لوگوں کے پاس, آئی مین ایوری ون وانٹس سینس آف کنیکشن, ایوری ون وانٹس, آئی مین اٹس ہیومن نیڈ ایک ہے ہماری ہے کہ ان کے پاس سینس آف بلانگنگنیس ہوتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے بغیر انسان آئی ڈونٹ تھنک ہی کین فنکشن. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. اور میں بیکاز ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بات بتائی ہے تو پھر میں آئی جسٹ ایڈ ٹو دس. آئی جسٹ سو سم تھنگ آن سوشل میڈیا ریسنٹلی جس میں جو ہے وہ ایک فرینڈ آف اے مام واز ڈسکسنگ دیٹ she was discussing that the mother, she had passed away and she had an entire family, and she would call the friend again and again and she would say کہ بھائی میرے بچے میرے بغیر نہیں رہ سکتے, میرے ہسبینڈ میرے بغیر نہیں رہ سکتے, میرا کام نہیں چل سکتا, اینڈ آئی کانٹ لیو آؤٹ دا فیملی, کچھ بھی نہیں کر سکتی میں ان کے بغیر. اور پھر اس کے بعد ونس شی ہیڈ پاسڈ اوے, دا فرینڈ کالڈ اینڈ جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کس طریقے سے ان کا گھر فنکشن کر رہا ہے اور کیا چل رہا ہے. سو a maid picked up and then she told کہ everything is fine, the husband is doing his own thing, kids are being picked up, dropped off, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. in other words, ہماری جو اٹیچمنٹس ہوتی ہیں وہ ہماری اپنی سینس آف آئیڈینٹی کو ایک طرح سے تقویت دے رہی ہوتی ہیں. یہ ہم نے اپنے اوپر سوچ لیا ہے, مے بی ادر پیپل آر امپورٹنٹ فار یو اینڈ لائک وائز یو وڈ لائک ٹو امیجن کہ آپ بھی ان کے لیے اتنے ہی اہم ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں زہیر کہ اف آئی لک ایٹ دا پیپل اراؤنڈ اس, خاص طور پہ آج کل کے نوجوانوں کو دیکھیں, ڈیٹیچمنٹ از بینگ پورٹریڈ ایز اے اسٹرینتھ, کہ میں تو جی کسی سے دل ہی نہیں لگاتا اتنا زیادہ, کسی کو میں اپنے اوپر حاوی نہیں کرتا, ایوری بڈی از ہم بہت ایک ٹرانزینٹ ریلیشن شپس کے فیز سے گزر رہے ہیں کہ آج جو سامنے ہے لیٹس ہیو فن ٹوگیدر, بٹ لانگ ٹرم بانڈنگ اینڈ ریلیشن شپس پہ اب ہم شاید بلیو ہی نہیں کرتے. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ See, first and foremost, I think our generation, the current generation really needs to understand کہ بڑی پرانی کہاوت ہے. کہاوت کیا ہے؟ یہ جو ہے انسان کی تخلیق ایسے ہے کہ we are social animals. We cannot live without a society. We cannot live without the people around us. And بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں that we are, at the end of the day, you are the sum of 5 people that are around you, that you hang out with on a daily basis. تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد میں لوگ ہیں ہی نہیں تو پھر تو آپ کی آئیڈینٹی کوشچن مارک میں ہے نا. بیکاز اکیلے آپ کتنی اپنی آئیڈینٹی ڈیولپ کر سکتے ہو, ایک پوائنٹ کے بعد اٹ اسٹاپس اینڈ دین یو ریکوائر پیپل ان یور سرکل, پیپل اراؤنڈ یو. سو ڈیٹیچمنٹ آج کل کے دور کے اندر اگر پروموٹ کی جا رہی ہے ایز اے سپر پاور اور ایز اے اسٹرینتھ, دیٹ از پرائمریلی بیکاز ہمارے یہاں جو سوسائٹی کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہونا شروع ہو گیا ہے, ہمارے یہاں ایتھیکل باؤنڈریز جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہے. آلسو آئی فیل اٹ از لیک آف ٹرسٹ, یعنی ہم دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑتے جا رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ کل کوئی بھی شخص ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے اور ہو سکتا ہے ہمیں ہم پہ وار کرے. یہ جو ڈسٹرسٹ ہے یہ بھی لوگوں کو اٹیچ ہونے سے اور ہیلدیلی کسی بانڈ میں ہونے سے روک رہا ہے. بات کر رہے تھے کہ ہاؤ ڈیٹیچمنٹ از بینگ ٹیکن ایز اے اسٹرینتھ, بلکہ ہم لوگوں کو سیکھ دیتے ہیں. ہمارے جو ٹین ایجرز گھر میں ہیں ان سے کہتے ہیں کہ بھائی دوستوں سے بہت زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی ہر بات مت بتاؤ, اور کوئی چلا گیا تو چلا گیا. بلکہ چھوٹے بچے اگر ریئیکٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کا اسکول بدلا, ہم نے محلہ بدلا, یا گھر میں کوئی خدا نہ خاصا کسی کا انتقال ہو گیا, بچہ کچھ عرصے تک اگر گریونگ میں ہے تو وی ایکچولی شن دیٹ چائلڈ. ہم اس کو کہتے ہیں کہ او یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ, ایوری تھنگ از فائن, اینڈ ایٹ ٹائمز وی آر آلسو ڈسمسو ٹوورڈز دیئر فیلنگس. کیا کہو گی اس پہ سارا؟ آئی سی ینگ کڈس, چھوٹے بچے بڑا ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ ان کا فیوریٹ ٹوائے بھی اگر پھینک دیں گے so they will have a reaction to that, but we actually tell them that it's not good to be attached. I think Sidra, attachment is fine as long as it's not hurting the mental health of a child. Yeah. It shouldn't be really severe attachment jahan pe bacha forgets about everything and wants that favorite blankie jiske bagair wo so nahi sakta, wo favorite toy jiske bagair wo school nahi ja sakta. Hum log
I have 2 kids اور اسکول لے جانے میں ہی it takes a little a few months to settle them down and all. اور اگر اس طریقے کی اٹیچمنٹس ہوں گھر کے اندر تو ہمارے لیے بہت پرابلم ہو جاتی ہے. تو اٹیچمنٹ از فائن بٹ اٹ شوڈ بی لائک واٹ وڈ یو سے اگر اسی قسم کی اٹیچمنٹ پارٹنرس کے بیچ میں ہوتی ہے, اور یہ ہم بڑا ایک آن گوئنگ مسئلہ دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ جب سے ہمارے پاس کنیکشن کے سوشل میڈیا اینڈ ادر مینس موجود ہیں. ہمارے یہاں کپلس کے بیچ میں اس بات پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, یو سین مائی میسج, یو ہیو ناٹ رسپونڈیڈ ٹو اٹ, ویئر ور یو, دا پولیسنگ, بینگ ایکسیپشنلی نوزی, پولیسنگ دی ادر پرسن. یہ بھی تو بڑے کامن اٹیچمنٹ اسٹائلز ہیں ہمارے یہاں. ڈیفینیٹلی یہ ہے اور آئی تھنک دس از ناٹ گڈ ایٹ آل اینڈ اگین آئی سے ایز لانگ ایز اٹس ہیلدی اٹس فائن. لیکن اگر اف یو کیپ پولیسنگ اینڈ اف یو کیپ آسکنگ کویشچنز اباؤٹ کہاں گئے تھے, کیوں گئے تھے, کب واپس آؤ گے, ابھی کیا کر رہے ہو یا کیا کر رہی ہو, تو یہ ہماری روٹین لائف بہت آفل کر دیتا ہے اور ہمیں یو جسٹ کانٹ لیو یور لائف. اور اس کا افیکٹ پھر اگین بچوں کے اوپر جاتا ہے. اف یو ہیو کڈس اس کا افیکٹ جو ہے رشتہ داروں میں جاتا ہے اینڈ دین اٹس ناٹ اے ہیلدی ریلیشن شپ. اچھا, کلچرلی اسپیکنگ ڈاکٹر طاہرہ, ہم اس کو کیئر یعنی ایک دوسرے کا احساس کرنے, اپنی محبت کا ایک طرح سے ایویڈنس قرار دیتے ہیں. وی تھنک دیٹ اف وی آر کانسٹنٹلی ورینگ اباؤٹ another person that means that we care about them. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اوور پیمپرنگ جو ہے اور ہر وقت اس بندے سے پوچھتے رہنا ہی ہماری محبت کا اظہار ہے. ایکچولی ہم نے اس کو اس طرح سے پورٹری کیا ہوا کہ یہ ہماری محبت ہے اس انسان کے لیے, جبکہ then again we will have to get back to the basis کہ یہ ایکچولی آپ کی اپنی انٹرنل انسیکیورٹی بول رہی ہے جو کہ آپ کو اس طرح اس بندے کو وہ جو اس کا ایک پرسنل اسپیس ہے اس میں بھی سانس بریتھ آؤٹ نہیں کرنے کا موقع دے رہی. سو ایکچولی اٹس یور پرسنل انسیکیورٹی جو کہ آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں دوسرے بندے کے اوپر, چاہے آپ اوور پیمپرنگ کر رہے ہیں اب اس کو, یا چاہے آپ اس سے ٹائم ٹو ٹائم پوچھتے جا رہے ہیں کھانا کھا لیا, سو گئے اور ناشتہ ہو گیا, کب تک آنا ہے, کب تک جانا ہے. سو دس از ایکچولی یور اون پرسنالٹی وچ از. لیکن مجھے بتائیں, ہمارے یہاں جو گھر بنانے کے اور شادی چلانے کے گر سکھائے جا رہے ہوتے ہیں لڑکی کو, تو اس میں کہتے ہیں نا کہ جی تم اس کی بہت خدمت کرو, اس کی ہر چیز کا خیال رکھو اور اس کو اپنا عادی بنا لو. سو ان ادر ورڈز وی ایکچولی پروموٹ اٹیچمنٹ, انہیلدی اٹیچمنٹ. بالکل ایسا ہے, اور یہ ہماری سوسائٹی کا ایک پریکٹسنگ نارم جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے کہ آپ نے اگلے بندے کے یہاں تک رہنا ہے. وی ہیو ناٹ taught our kids اور women and men کہ ہماری جو ہیلدی باؤنڈریز ہیں ان کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے. آپ اگلے بندے کا سانس بند کیے بغیر بھی اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ ہمارے اس کو دین اگین چیلنج دس کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ الٹیمیٹلی تنگ کر جاتے ہیں جب آپ ان سے, یعنی آپ ہر بار اس سے پوچھتے رہتے ہیں اور وہ خود بھی اس چیز کے اوپر کانشیس ہو جاتے ہیں کہ شاید اس بندے کو میرے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے یا میرے سے پتہ نہیں کیا جاننا چاہ رہا ہے. یعنی ایک بڑی سمپل سی بات, یہاں کپلس جب میرے پاس آتے ہیں تو دے ایسک کہ جی ہم آپس میں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی شروع میں تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے, کھانا کھا لیا, ہاں کھا لیا, رات کو ٹائم سے سو جانا, فلانا اور فلانا. کویسچن, اگر کوئی بندہ ایسا جس کی ہیلدی اٹیچمنٹ ہوتی ہے یا جو اپنی بیسس میں بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کو یہ چیزیں بہت آڈ لگتی ہیں اور وہ اپنے اندر یہ چیز ضرور فیل کرتا ہے کہ یار what was happening with me before you, میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں, میں سو نہیں رہا تھا, ٹائم سے اپنے آپ کو بٹ واٹ از, طاہرہ جی آپ کی پوائنٹ ویل ٹیکن, بٹ واٹ از دیٹ ہیلدی بیلنس؟ جیسے ابھی زہیر آپ بات کر رہے تھے کہ وی آر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سوشل اینیملس, اور خاص طور پہ جو ہمارے انٹیمیٹ ریلیشن شپس ہوں گے, چاہے وہ ہمارے والدین کے ساتھ ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں یا پارٹنر کے ساتھ ہیں, کچھ نہ کچھ لیول آف کنسرن اینڈ کیئر تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سو واٹ از دیٹ ہیلدی بیلنس ان ٹوڈیز ورلڈ, جب آپ دوسرے کی انڈیپینڈنس کو بھی خراب نہ کریں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر کنسرنڈ انف فار دیئر ویل بینگ اینڈ یو آر ایبل ٹو ایکسپریس اٹ assertively? See, it's very, very, very important to understand that where you are crossing the line and it is going toxic. Consistent nagging goes toxic. یا پھر جو ہے گیس لائٹنگ جو ہے کہ کہتے ہیں آپ کا کہ یو نو لائک سیئنگ آئی ایم سوری دیٹ یو فیل دس وے, جو ہے کہ کہتے ہیں نو اٹس پارٹ آف اٹ, یو نو اٹس اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ دی آئیڈیا کہ آپ کا اس میں کیا رول ہے. اینڈ جو ہے آپ کانسٹنٹ نیگنگ نہیں کر سکتے کسی کو. آپ نے آف کورس وی آر سوشل اینیملز اینڈ وی ہیو ٹو, ہیلدی کنسرنز آر ویری امپورٹنٹ. آئی ول آلویز بی کنسرنڈ اباؤٹ مائی مدر. آئی فیل کہ اٹ از آلسو, اچھا دیکھیں کچھ چیزوں تو ڈیفائنڈ ہے.
ماں باپ اپنے بچے کے بارے میں کیئر کریں گے, اس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے, اٹیچ بھی ہیں اور اس کی ویل بینگ کے لیے پرواہ کرتے ہیں. بہن بھائی بھی ایسے ہی کریں گے, میاں بیوی ہیں تو کرتے ہیں. بٹ اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ ریلیشن شپس جہاں ڈیفینیشنز نہیں ہیں, یو مے بی ویری گڈ فرینڈز ود دیم بٹ ون از تھنکنگ دیٹ یو آر رومانٹکلی انوالوڈ ان دی ادر تھنگس کہ یار یہ صرف میرا ایک اچھا دوست ہے. وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ باؤنڈریز کراس ہوتی ہیں اینڈ دے بوتھ ہیو اے ٹینڈنسی ٹو چیز ایچ ادر آف. It is lack of trust in that case, right? So basically, this reminds me of Simon Sinek's circle of trust and circle of safety جو بات کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ پہلے جو ہے جب انسان ایوالو ہوا تو وہ اکیلا تھا اور دنیا جہاں کی ساری فورسز ہیں نا اس کے اگینسٹ کام کر رہی تھی, خطرناک جانور بھی اس کو کھانے کے لیے تیار تھے, موسم بھی خراب تھا, کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں تھی. So what humans started doing was finding people like themselves. And وہ اس کے ساتھ آپس کے اندر جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا. So I know that I can sleep جو ہے at night knowing that Sidra will stay awake and keep an eye for dangerous animals if they come, that then we can run, and Sidra can rest in the day and I can go fetch food for her, and that's how a circle of safety was developed. However, what started happening was that over a period of years یہ circle of safety breach ہونا شروع ہو گیا ہے. and یہ جہاں circle of safety breach ہوتا ہے تو لوگ ہمیں دبے الفاظوں میں بتاتے ہیں, اپنی انسیکیورٹی کے ذریعے بتاتے ہیں کہ وہ circle of safety breach ہو رہا ہے. اچھا لیکن ایک ہیومن ٹینڈنسی ہے, یو آر ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن. ہیومن ٹینڈنسی ہے کہ جو شخص آپ کو اگنور کرتا ہے یا آپ کو کولڈ شولڈر دیتا ہے, لاجک تو یہ کہنی چاہیے کہ پیپل ہو ڈونٹ لائک می آئی ڈونٹ لائک دم, یو نو اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی نائس ٹو می آئی ڈونٹ کیئر, دین یو کین جسٹ گو اوے. بٹ آن دی ادر ہینڈ دیر از اے ویری ڈفرنٹ ریئیکشن جو ہمارے ذہن کے اندر ہوتا ہے. دا مور اے پرسن اگنورز یو دا مور یو فیل انکلائنڈ ٹو رن آفٹر دیم. اینڈ پرانی موویز میں آپ نے سنا ہوگا اس کی نا میں ہاں چھپی ہے, نا کا مطلب ہاں ہے, بس اس کو پتہ نہیں, بیچاری کنفیوز چل رہی ہے آج کل. یہی طریقہ کار خواتین بھی اپناتی ہیں کہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ بہن جی آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان یو, لیکن کسی کی نا کو ہاں میں بدلنے کی ہم ضد اپنا لیتے ہیں. اینڈ دیٹ از آلسو obsessive attachment to a person کہ جس میں آپ کبھی خود کے مر جانے کی, سوسائڈ کر لینے کی دھمکی دیتے ہیں, بھوک ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں یا کسی کو پیسٹر کرتے رہتے ہیں. وائی ڈز اٹ ہیپن؟ سب سے پہلے جی بیسک سائیکالوجی سے شروعات کرتے ہیں. ڈاکٹر طاہرہ آپ کیا کہیں گی اگر کسی نے آپ کو دبے الفاظ میں یا کھلے الفاظ میں یہ احساس دلا دیا ہے کہ آپ اس کے لیے اہم نہیں ہیں یا وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا بانڈ قائم نہیں کرنا چاہتا جو آپ کی توقع ہے, تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اور زیادہ obsess کرنے لگتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں؟ دو وجوہات اس چیز کی ہوتی ہیں. پہلی تو جیسے ہم نے کہا کہ اپنی وہ جو ایک فیلنگ آف بی لوڈ ہے نا, یعنی مجھے محبت چاہیے والا جو نیڈ ہے ایک ایکچولی نرچرنس کی جو فیلنگ ہے, اگر وہ اچھے طریقے سے فلفل نہیں ہوئی تو دین آف کورس یو جسٹ رن آفٹر دیٹ پرسن جس کے ساتھ آپ کو تھوڑی بہت جو ایفیلیشن فیل ہوتی ہے. صحیح. اینڈ دین اگین ریجیکشن والی فیلنگس ہیں بیکاز پھر ہم براٹ اپ پہ جاتے ہیں کہ جی اگر آپ کا براٹ اپ اس طرح سے ہوگا دیٹ یو ہیو نیور سین ریجیکشن اینڈ نو ان یور لائف, دین ہاؤ یو کین ایکسپٹ دس نو فرام اینی بڈی جو کہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی دیٹ کین ناٹ بی پاسبل, بیکاز یہ سیلف ریجیکشن کی طرف یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آئی ہیو بین ریجیکٹڈ. اور وہ ریجیکشن ہمیں ہینڈل کرنا کبھی بھی سکھایا نہیں جاتا کہ اٹ از اوکے اگر آپ سے کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی, یا اٹ از اوکے ٹو بی فیل ایٹ سم ٹائم اینڈ پوائنٹ. یہ چیزیں جب ہمیں نہیں سکھائی جاتی تو پھر ہم اس طرح کے بیہیویئرس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. And a lot of people actually fall into depression as well. صرف یہی obsession نہیں ہے کہ وہ جو بھی آگے شخص ہے اس کی نا کو ہاں میں بدل دیں, but their own self esteem, ان کا اپنا جو اعتماد ہے, اپنی جو self worth ہے, everything takes a hit. بالکل اس طرح سے ہی ہوتا ہے. اور وہ بہت سارے ٹائم پہ تو آپ نے دیکھا ہوا لوگ سوسائڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جسٹ ٹو میک ادر پرسن فال فار یو, کہ شاید یہ چیز جو ہے وہ پھر ہمارا انہیلدی اٹیچمنٹ پیٹرن جو ہے نا, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیل پیپل ایکچولی کہ یہ کس طرح سے جو ہے آپ کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ آپ کو افیکٹ کر رہی ہے. طاہرہ جی اس کو بھی ہم نے محبت کا امتحان کہہ دیا, یعنی until and unless a person agrees to your idea of happiness تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اب میں ایک ایکسٹریم میجر لوں گا جس سے تمہیں احساس ہوگا کہ یہ میری جو فیلنگس تھی اس میں کتنی شدت تھی یا کتنی سچائی تھی. I think Sara, coming to you, I think for a lot of women this is also a sense of investment, اور ہم ایک ریٹرن آف انویسٹمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں. اینڈ دس از ناٹ جسٹ لنک ٹو ریلیٹڈ سوللی ٹو رومانٹک ریلیشنس. آپ والدین کو دیکھیں, ماں اکثر یہ کہتی ہوئی میں نے اپنی پوری زندگی تم پہ لگا دی,
and you are sort of justifying your toxic attachment through that, کہ آپ ہر وقت پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بہو کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, ان کی لائف میں انوالو رہنا. کیوں؟ کیونکہ جی میں نے اپنی پوری زندگی تمہاری خدمت کی ہے اور تمہیں پال پوس کر بڑا کیا. بالکل. میں نے یہ سیکھا ہے بہن سے, بھائیوں سے, کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ کریں تو کوشش کریں کہ کسی قسم کی کوئی توقع نہیں کریں. آر مدر فادر دے ہیو اے لاٹ آف ایکسپیکٹیشنس ہمارے ساتھ, لیکن وہ ایکسپیکٹیشنس میں اپنے بچوں سے رکھوں از ناٹ اوکے ایٹ آل. آئی مین ٹھیک ہے ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہمیں ہمارا فرض ہے یہ سب کرنا, لیکن ویدر دے آر گونا ریٹرن اس whatever we've done for them in some way, I don't think it's right. So in other words, جیسے اردو میں کہاوت ہے نیکی کر دریا میں ڈال, give unconditional love and service. اس بات کی توقع کیے بغیر کہ آپ کو کیا ریٹرن ملے گا اور جتنا آپ کے لیے ممکن ہے, اس میں بھی زیادہ ہیرو ماچو مین بننے کی ضرورت نہیں. ظہیر, ہوتا یہی ہے کہ we are giving more and then there is an expectation of return, and when that return doesn't happen we feel depressed. What's your advice? See, there are two sides to it. The first reason is آپ کا ایگو ہرٹ کرتا ہے. رائٹ, جہاں ایگو پہ بات آتی ہے, ہمارے ایگو ایبسولوٹلی انا کو چوٹ لگ گئی. جو ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں, نہیں ٹاکسک ریلیشن کلچر کیوں بن جاتا ہے, یہ جو ہے کہ کہتے ہیں وائی از اٹ سو ڈیمانڈنگ, اور کہ ہمارے طریقے سے وہ بیکاز ہمارے ایگو ہرٹ کر رہا ہے. دس از ہاؤ وی وانٹ اٹ. ایک 50 سال کے اندر رہ کے جو ہے ایک سائیکالوجی بنائی ہے فلموں نے, اسکرپٹس نے, اور جو ہے کہ کہتے ہیں ارلی اسٹیجز آف اسٹوریز جو ہم سن کے کہانیاں بڑے ہوئے ہیں. جو ہے چھوٹی لڑکیوں کو ہم جو ہے پرنس چارمنگ کی اسٹوری سنا کے بڑا کرتے ہیں. تو دیٹ از این امیج دیٹ از جو ہے کہ کہتے ہیں آپ کا ڈیرائیوڈ آؤٹ آف, اینڈ اس کی وجہ سے ایگو ہرٹ ہوتا ہے. دیٹس دا فرسٹ اسپیکٹ آف اٹ. دی ادر اسپیکٹ آف اٹ از ہماری ایکسپیکٹیشن اگلے سے. اگر ہم اسٹارٹ سے ایکسپیکٹیشن رکھ کے چل رہے ہیں کہ یار اف آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ فار سم ون, دیٹ پرسن ول ڈو دا سیم بیک فار می آل دا ٹائم, then you're not being compassionate, then you are investing, then you are transactioning. Absolutely. تو compassion جو ہے ہم compassion لیکن اوکے I need to stop you here. ایسا بھی نہیں ہوتا, ہم میں سے ہر کوئی سخی صوفی درویش تو نہیں ہے. we can't be that altruistic. یعنی ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ ایز ہیومن بینگز وی آر سیلفش اینڈ وی ڈو ایکسپیکٹ, چاہے وہ کوئی ادارہ ہو جس کی آپ تن و من سے اگر آپ اس پہ کام کر رہے ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, there will always be that feeling کہ I need to belong. آپ کی میزلوز hierarchy of needs کو ہی دیکھ لیں, the second level is once my physiological safety is taken care of, I need to belong, right? But after that there's a third level which is growth, and it is وہاں تو تم جاتے ہی نہیں, ہم belong کرنا چاہتے ہیں. But having the sense of belonging and knowing right when to let go is also very important, because love is not selfish. Compassion and love is not selfish. جو ہے کہ کہتے ہیں ہم اگر بات کریں, اور ہم دو پیرلل ڈائریکشن میں بات کرتے ہیں, جب ہم جو ہے کہ کہتے ہیں ہیومن اٹیچمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم جو ہے اس کو سیلفش بنا دیتے ہیں فار سم ریزن, اینڈ آن دی ادر ہینڈ ہم جو ہے بات کہتے ہیں کہ جو ہے کہ کہتے ہیں آپ کا سم تھنگ بیڈ ہیپن ان یور لائف, ہم کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو, اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی. سو یو لو گاڈ, دیٹ از وائی یو ٹرسٹ دیٹ اف اٹس ناٹ ہیپننگ اینڈ اٹ واز ناٹ ان ہز ول, دیٹ از سم تھنگ گڈ از ویل ان دیٹ از ویل. یس, اس میں خیر ہے میرے لیے. آف کورس. سو لو از ناٹ سیلفش, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. آپ کا ہیومن سینس آف بلانگنگ ہے, اینڈ اگین جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ خواہش ضرور کریں, اور خواہش کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی جو میرے حق میں بہتر ہو. مجھے اس میں بھی ایک سینس آف سیلفشنس لگتی ہے ظہیر, کہ ہم کہتے ہیں جو میرے حق میں بہتر ہو, اور اس کو پھر ہم اپنے ذہن سے تخلیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میرے حق میں یہ بہتر ہے. ہم یہ دعا کیوں نہیں مانگتے کہ جو سب کے حق میں بہتر ہو, یعنی ایون دا پرسن ہو از اہیڈ آف یو, جس کو آپ جس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں یا جس سے کوئی توقع کر رہے ہیں. سو دیکھیں اگین یہی ہم کمپیشن کی بات کر رہے تھے شروع میں, ٹرو فارم آف altruism is dead out. Altruism is کہ when you do something and you forget about it, you have no intention of getting it back in any form whatsoever. It's truly letting it go. Or that you have done it for the sense or for the sake of that experience. Of course. ڈاکٹر طاہرہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ بدلے کی امید نہ کریں, لیکن آپ کا جو اس وقت موٹیویشن تھا وہ کام کرنے کا وہ یہ کہ بھائی اس کام کو ہی کرنے سے مجھے خوشی ملتی ہے. اگر میں کسی کو کسی چیریٹی آرگنائزیشن کو اپنے وسائل دے رہا ہوں, وقت دے رہا ہوں, وہ دینے سے مجھے خوشی ملتی ہے, اینڈ دیٹس آل آئی وانٹ فرام اٹ. بیسیکلی میں اس کو اس طرح سے سمجھتی ہوں اور سمجھانے کی بھی کوشش کرتی ہوں کہ جو ایک ہمارا ایک ورڈ جو ہم نے بڑا کامنلی ایک سینٹینس آج کل ہم سنتے ہیں بہت عرصے سے
کہ ہمارا جینا جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہے. میں کیوں جینا چاہتا ہوں جی؟ میں دوسروں کے لیے جینا چاہتا ہوں, میں دوسروں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اینڈ یہ اتنا کلیشے ایک چیز بن چکی ہے کہ وی ڈونٹ ریئلائز کہ جو آپ دوسروں کے لیے جینا چاہ رہے ہیں, بھائی کیوں جینا چاہ رہے ہیں آپ دوسروں کے لیے؟ واٹ از دا پرپز آف دیٹ؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے سے نوشنس ہم نے لوگوں میں ٹرانسفارم کر دیے ہوئے ہیں نا, وی نیڈ ٹو ری ایویلویٹ دیم, کہ یہ جو آپ دوسروں کے لیے بھی جینا چاہتے ہیں, اٹس یور اون ول, اٹس یور چوائس, اٹ گیوز یو پیس. یہ انڈرسٹینڈنگ مسنگ ہے بیچ میں سے طرح, کہ یہ جو میں دوسروں کے لیے بھی کچھ کر رہا ہوں, اٹس ایکچولی فار می, کیونکہ مجھے ہی یہ چیز سیٹسفیکشن دیتی ہے. مگر ہم اس سیٹسفیکشن کو نکال رہے ہیں and we just want to see ourselves as superhuman being who is living for others actually. اچھا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گی سارا سے, and a quick one, although I know کہ it opens up another angle altogether, لیکن briefly اگر آپ اس پہ کامنٹ کریں. کسی نے بڑا اچھا ایک کوٹ شیئر کیا ہوا تھا کہ ہاں جی ہر لڑکی کا جو ایکس ہے نا وہ ٹاکسک ہے اور یہ خود تو پرفیکٹ ہیں. تو مجھے بتائیں, اٹس اے نون فیکٹ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ٹاکسک ہے, نارسسسٹک ہے, سیلفش ہے, وٹ ایور, آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں اینڈ یو chose to be with that person, so there was something missing in you as well. And اگر ایک شخص narcissistic ہے تو by definition you need to be a codependent in order for it to work, or you need to be an enabler. ہم کسی بھی سچویشن سے اپنی خامیوں کے بارے میں کیوں نہیں سیکھتے اور ان کو ہیل کرنے پہ کام کیوں نہیں کرتے؟ Human nature. I mean, this is how we've been raised. This is how it's been like. دوسرے کو blame کر دو, اپنے اوپر کچھ نہیں ڈالنا, دوسرے کو improve کرنے کا بولو, خود improve نہیں ہونا ہے. پوری دنیا کو آپ change کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. You should know change starts from within. Yeah. And that too cannot be just doing. میں ایک بات یہاں پہ آج as we close this conversation, بہت بہت شکریہ زہیر ہمارے ساتھ ہے, سارا as well as ڈاکٹر طاہرہ, کہ دیکھیں we are human beings, we are not human doing. اگر آپ کوئی پازیٹیو چیز بھی کرنا چاہتے ہیں نا, مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ I want to be charitable, میں چیریٹی کرنا چاہتا ہوں, that is again action. Actions will never fulfill you. It has to be your identity, it has to be your being. If you be generous, چاہے آپ کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں, آپ اپنے الفاظ سے, اپنے وقت سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں, کسی کے لیے ایک سخی ہونے کا, ایک بڑا دل کشادہ دن ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں. So it is how you're being which is going to be more important. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ٹرپ آف کرتے ہیں اسی بات پہ کہ جی میں اپنے بچے کے لیے صبح اٹھتا ہوں, میں اپنے خاوند کے لیے دن رات ایک کر دیتی ہوں اینڈ یو نو میں ناشتہ بناتی ہوں, گھر کا خیال رکھتی ہوں. These are all actions. But how are you being? اگر یہ سب کرنے کے بعد آپ ایک تلخ انسان بن گئے ہیں جس کے ساتھ کسی کو بات کرنے میں مزہ نہیں آتا, then that is probably going to cause you and cost you your relationships. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اس پہ اگر آپ کے کوئی کامنٹس ہیں تو ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.